بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا یہ جواب تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں، کہ اللہ اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو وہ فرشتوں کو بھیجتا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں 43 آیات ہیں۔ مورخین مفسرین نے لکھا ہے نوح علیہ السلام کا نام عبدالغفار یا عبدالملک یا عبدالعالی تھا، اور نوح کا لقب اس لیے انہیں دیا گیا تھا کہ آپ سالہ سال اپنی قوم کے اوپر نوحہ کرتے رہے، اور آپ کے والد کا نام لمک یا نامک تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے صرف 80 لوگوں نے دین اسلام قبول کیا۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھیلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور بری راہ سے منع فرمایا، اور ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کے پرستش چھوڑ دو یا خدا کی عبادت کرو، اور اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف حق کی دعوت دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی، اور ان کی قوم یہ آواز سن کر کانوں میں انگلیاں رکھ لیتی، اور بعض معلوم تو اپنا منہ بھی چھپا لیتے، اور بعض یہ آواز سن کر بھاگ جاتے، اور بعض سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ اٹھاتے اور آپ علیہ السلام کو اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پکار کر کہتے، اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کو گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، اور پھر بھی دعوت الہی میں لگے رہے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافر تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، وہ جو کہتے ہیں اپنے دیوانے پن سے کہتے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ جب آپ نے یہ دعا کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح، تیری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے، یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لانے والے ہیں، تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور یہ دوسرا قول بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی، نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا، اور جب 40 برس گزر گئے تو وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا۔ جبریل نے کہا، اسی درخت سے تو ایک کشتی بنائیں۔ آپ علیہ السلام نے جبریل سے کہا کہ میں کس طرح کشتی بناؤں؟ جبریل نے کہا، اس درخت کو کاٹیں، اس درخت کو کاٹ کر اس کے تختے بنائیں اور اس کی شاخوں سے میخیں بنائیں۔ پھر نوح علیہ السلام نے اس کے تختے بنائے، اس میں پہلے تختے کا نام آدم، دوسرے تختے کا نام شیت، تیسرے تختے کا نام ادریس، چوتھے تختے کا نام نوح، اور پانچویں تختے کا نام موسیٰ، چھٹے تختے کا نام صالح، ساتویں تختے کا نام ابراہیم۔ اور اس طرح آپ نے 1,24,000 پیغمبر کے نام نکالے، یعنی ہر ایک تختے پر پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ اور جب آپ نے کشتی تیار کر چکے تھے تو قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، تانے دے رہے تھے، کل تک وہ تبلیغ کر رہے تھے، آج کشتی بنا رہے ہو، لیکن آپ
دریا کہاں سے لائیں گے کشتی چلانے کے لیے؟ مگر نوح علیہ السلام نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، وہ اپنے کام میں مگن رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور زمین پر پانی بڑھنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کر گھاٹ اتر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوہری پہاڑ کی طرف جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، کشتی سے اتر جاؤ اور تجھ پر اور وہ لوگ تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان ہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، جن کے نام حام، سام، یافس ہیں۔ مورخین کا یہ نظریہ ہے کہ کرۂ زمین میں اس وقت کی تمام نسل انسانی کی 3 فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور تیسرا نسل یافس کی نسل ہے جو چین میں آباد ہیں۔ آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔